پر سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی برکت اللہ آج پھر شمائل و خصائل نبوی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، اطوار، طرز طریقہ، طرز زندگی اور لائف سٹائل کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکیہ، بستر اور دوسری چیزوں کا تذکرہ سنا آپ نے مجھ سے۔ اب آئیے آج جو ہے ہم پوری محفل جو ہے انشاءاللہ العزیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب طعام و شراب اور فروٹ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طرز، کیا کھاتے تھے، روٹی کیا ہوتی تھی اور اس کا سالن کیا ہوتا تھا، اور فروٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تناول فرماتے تھے اور کس طرح فرماتے تھے۔ یہ سب محبت کی باتیں ہیں کہ جب محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہے، بے دیکھے ہی جب یہ عالم دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے اور کسی اور شکل میں نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم سن سکتے ہیں، اور محبوبین جو محبان کرام ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں، انہوں نے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آبزرو کیا، وہ سب محبت سے جو ہمیں بیان کرتے ہیں، اس کو سننے سے بھی ہمارے اندر محبت کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے، کیسے کھاتے تھے، اور کیا لائف سٹائل تھا اس زمانے میں، یا ایک ہی کون سی ٹیکنالوجی تھی، کیا نہیں تھی، کیا اویلیبل تھا، ان سب کا تذکرہ ہے۔ اس میں ہمیں یہ چیز ملاحظہ رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی چیزیں تھیں وہ اسی زمانے کے ساتھ خاص ہیں، یہ نہیں کہ اب ہم بھی اس کی نقل کرنے کی کوشش کریں۔ البتہ اس میں سے جو چیزیں ہمارے لیے سنت ہیں اور جو چیزیں ہمارے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ فرما دی ہیں، اس کو کاپی کرنے اور اس کو ٹیسٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جیسے بغیر چھنا ہوا آٹا اور رف روٹی اور سرکہ بنا کے سالن کھانا، بہت ساری چیزیں ہیں جو آج کل کے لائف سٹائل میں ہمارے لیے برداشت کے قابل نہیں ہیں۔ یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا کہ ینگ صحابہ نے جا کے کہا کہ او چچی یا امی یا خالہ، اپنی خالہ کے پاس گئیں کہ بھئی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کھانا کھلاتی تھیں وہ کھانا ہمیں بنا دیجئے، ہم آج ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے، خالہ نے یہ کہا کہ بچوں تم لوگ وہ کھانا نہیں کھا پاؤ گے۔ پھر بھی بچوں نے ضد کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو پھوپھی تھیں، خالہ تھیں، انہوں نے وہ کھانا پکا کے ان کو کھلایا، اور پھر ان لوگوں نے گویا اپنا یعنی ٹیسٹ کیا۔ آج بھی بہت سارے کھانے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشہور تھے، سرید اور تلبینہ، یہ سب چیزوں کا نام اگر آپ دیکھیں گے نیٹ پر تو کچھ لوگوں نے اس کی ترکیبیں بھی بنائی ہیں، لیکن آئیے پہلے تو ہم کھانے کی جو سنت ہے وہ سمجھیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں طرز کھانے کے سلسلے میں 5 حدیثیں مروی ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیاں چاٹ لیا کرتے تھے، یعنی جیسے کھجور اگر آپ کھائیں تو اس کا شیرہ ہاتھ میں لگ جاتا تھا، تو اس زمانے میں رومال یا اور دوسری چیزیں، پانی بھی کم ہوا کرتا تھا، تو اس کو خود ہی سے اس کو چاٹ لیا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں بہت ہی اسپائسی سالن یا چاول وغیرہ کا تذکرہ نہیں ملتا ہے، لہٰذا یہ نہیں کہ سب 5 انگلیاں کھانے میں مصروف ہوتی تھی۔ عام طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں یہ ہے کہ آپ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، جیسے اگر کھجور آپ کے سامنے ہو، پنیر آپ کے سامنے ہو،
اور آپ کو کھانا ہو تو 3 انگلیاں کافی ہوتی ہیں، انگوٹھے اور شہادت کی اور بیچ کی انگلیاں۔ تو انگلیاں چاٹنا ویسے سمجھا جاتا ہے کہ گویا تواضع کی نشانی ہے اور نعمت کی قدردانی کی نشانی ہے، اور یہ ایک طریقہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنی محتاجگی فوڈ کے ساتھ اور فوڈ کے اجزاء کے ساتھ بتانے کے لیے یہ کرتے تھے۔ دوسری حدیث جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا لیا کرتے تھے تو تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ 3 مرتبہ یا دونوں ہی الفاظ آئے ہیں، لیکن عام طور سے 3 انگلیاں ہی تذکرہ ہے۔ دوسری حدیث ہے ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، یعنی متکبرین اور جبابرہ کا جو طریقہ ہے کہ ایسے اکڑ کے کھانا کھانا، یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ تو یعنی کھانے میں بھی گویا اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف اس کی قدردانی کا اظہار جو ہے، اس طرح کہ آپ بیٹھ کر کھایا کرتے تھے اور بغیر ٹیک لگائے ہوئے جھک کر کھانا کھاتے تھے۔ چوتھی حدیث جو ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، اور ان 3 انگلیوں میں اگر کوئی چیز لگی رہ جاتی تھی تو اس کو چاٹ بھی لیا کرتے تھے۔ اب یہ سمجھنا ہمارے لیے شاید بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہے، جبکہ پینڈیمک سے پہلے لوگوں کو ہاتھ دھونے وغیرہ کی عادت نہیں تھی۔ اب تو ماشاءاللہ لاک ڈاؤن اور پینڈیمک کی وجہ سے لوگوں نے ہاتھ دھونا سیکھ لیا ہے۔ میں بھی جب چیپلن ہونے کی حیثیت سے ہسپتال میں جاتا تھا آج سے 10-15 سال پہلے، تو دیکھتا تھا کہ ہاتھ دھونے کی ترکیب لکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ ہم اگر غور کریں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں دن میں 36 مرتبہ ہاتھ دھونے کا تذکرہ آتا ہے۔ سب سے پہلے تو صبح اٹھتے ہی ہاتھ دھویا جاتا ہے، پھر پانی میں یعنی وضو کرنے سے پہلے یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھویا جاتا ہے، پھر وضو کے اندر جو ہاتھ دھویا جاتا ہے، 5 وقت کی نمازوں میں 5 وقت دھوئے جاتے ہیں۔ اسی طرح کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا تذکرہ ہے، اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے کا تذکرہ ہے۔ تو اگر ہم 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں تو 6 مرتبہ یہ ہو گیا، 5 مرتبہ نمازوں کا ہوا، اور صبح اٹھتے ہی 1 مرتبہ ہوا۔ پھر استنجا سے آنے کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ دھونا ثابت ہے۔ تو جب ہاتھ دھونے کا 30-35 مرتبہ ڈیلی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روٹین تھا، تو اس کی وجہ سے پاکی صفائی ہائیجین جو ہے وہ ہائیسٹ اسٹینڈرڈ کی ہوتی ہے۔ لہٰذا انگلیوں پر اگر کھانا لگا ہو تو اس کو منہ سے چاٹنے میں کوئی حرج نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ البتہ جو لوگ چھری کانٹے سے کھاتے ہیں وہ مختار ہیں کہ وہ اس سنت سے یا اس طریقے سے محروم رہیں گے۔ یہ بھی ایک پرانا طریقہ ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی اتباع میں ہم انگلیاں چاٹنے کا بھی کر لیں تو دیکھیے کچھ نہ کچھ ایمان کی حلاوت آپ کو بھی محسوس ہو جائے گی۔ آخری حدیث جو کھانے کے طرز کے سلسلے میں ہے وہ بھی آتی ہے کہ حضرت انس جو خادم ہیں انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں لائی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نوش فرما رہے تھے، اور اس وقت بھوک کی وجہ سے اپنے سہارے سے تشریف فرما نہیں تھے بلکہ اکڑو بیٹھ کر کسی چیز پر سہارا لگائے ہوئے تھے، یعنی آپ اپنے بل پر نہیں بیٹھے ہوئے تھے بلکہ شاید بھوک کی وجہ سے دیوار یا کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور کھانا کھا رہے تھے۔ تو اگرچہ عام طور سے ٹیک لگا کے کھانے کی ممانعت ہے، لیکن اور اس حدیث میں ہے کہ کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بلا عذر ٹیک لگا کے کھانے کا استحباب ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی وجہ ہو یا نہ بھی ہو تو ٹیک لگا کے کھایا بھی جا سکتا ہے، جیسے مریضوں کو یا کچھ اور لوگوں کو۔ تو یہ ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم خاص ہیں، جو 10 سال آپ نے خادمیت کی ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اسی طرح آگے کچھ احادیث ایسی آ رہی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کھانا کھایا، دسترخوان کیا ہوتا تھا، کیا نہیں ہوتا تھا، اور اس میں کن آداب کی رعایت ہوتی تھی۔ ہم ہمیشہ جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں کہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں
اور اس کے رسول ہیں۔ تو اللہ کا بندہ ہونا یعنی اللہ کے سامنے اپنی عاجزی و محتاجی دکھانا اور بندوں کو سکھانا کہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی و محتاجگی کا اظہار ہونا چاہیے باڈی لینگویج سے اور دوسرے طریقوں سے۔ تو کھانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اللہ کی نعمتوں کی اور اللہ کے سامنے گویا اپنی محتاجگی کے لیے اس طرح کھانا کھایا کرتا تھا۔ تو یہ تو آداب ہوئے، اور باقی ڈیٹیل جو ہیں اگلے چیپٹر میں آ رہی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی کیا ہوتی تھی۔ روٹی یا جس چیز سے بھی کھانا کھایا جائے، یعنی اس زمانے میں عام طور سے گیہوں یا باجرے کی روٹی ہوا کرتی تھی، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں محسوس ہوا۔ اور چکیوں کا رواج نہیں تھا، حالانکہ پتھر کی چکیاں ہوتی تھیں، اس میں پیس کر اور اس کے جو بڑے بڑے اجزاء ہیں وہ ہٹا الگ کر لیے جاتے تھے اور چھوٹے اجزاء سے روٹی بنائی جاتی تھی۔ جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں آتا ہے کہ آپ جو ہیں روٹی بنانا آپ کم عمری کی وجہ سے نہیں سیکھ سکی تھیں، تو انصار کی جو پڑوسن خواتین تھیں انہوں نے آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روٹی آٹا ساننا اور روٹی بنانا سکھایا تھا۔ اور سن 6 کے عفق کے واقعے میں جو اس کا ڈیٹیل تذکرہ آ رہا ہے انشاءاللہ کہ وہ آٹا سان کے وہ بھول جاتی تھیں اور روٹی پکانے سے پہلے بکری آ کے آٹا کھا جاتی تھی۔ تو یہ سب بھی تذکرے فوڈ کے اور اس زمانے کے ٹیکنالوجی کے آ رہے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کھایا ہے، کتنا کھایا ہے، اور کیا کیا کھانے کے سلسلے میں ہدایات ہیں۔ اس میں تھوڑا سا دونوں پہلو آپ کے سامنے آئیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھانے کی تھی، اور بہت زیادہ نعمت اور تعیش میں نہ رہنے کی، اور بہت زیادہ کھانے کے سلسلے میں اہتمام نہ کرنے کی تھی، کیونکہ کھانا جو ہے وہ ضرورتاً ہوتا ہے انسان کو اپنی زندگی قائم رکھنے اور فرائض و واجبات کو ادا کرنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسالت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے۔ اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے ازواج مطہرات کو 9 ازواج مطہرات کو سال بھر کا اناج دے دیا کرتے تھے، جو کہ 200 کلو کھجور کے برابر ہوتا تھا، 200 کلو، اور دوسری چیزیں بھی رہتی ہوں گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تصویر کھینچی ہے آپ کے کھانوں کے سلسلے میں، پھر دوسرے صحابہ نے ایک دوسری تصویر کھینچی ہے، اور دونوں تصویروں کے اوپر جو ہے مختلف امت کے گروپس کا عمل رہا ہے۔ جو لوگ صوفیانہ مزاج کے لوگ ہیں انہوں نے بھوک اور کم خوراکی کا تذکرہ کیا ہے، اور جو لوگ دوسرے مزاج کے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جو آپ کو گوشت اور شولڈر کا جو گوشت پسند تھا اس کا تذکرہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رغبت سے کھایا ہے، اور کھانے کے سلسلے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آئیے پہلے ہم شروع ہوتے ہیں منیمم سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضور کے اہل و عیال نے مسلسل 2 دن کبھی جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یعنی کنٹینیوسلی جو ہے 2 دن پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا تھا روٹی کا۔ یعنی اس کا مطلب یعنی کھجوروں سے اگرچہ اس کی نوبت آ گئی ہو، یعنی دوسری چیزوں سے ہوتا تھا، یعنی ایک ہی طرح کی چیزیں روزانہ نہیں ہوتی تھی۔ یا اس کا دوسرا مطلب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی کسی دن پیٹ بھر کافی کھانا تھا تو کھا لیا آپ نے، دوسرے دن کم ملا تو کم کھا لیا، ہے نا۔ تو اس کا بھی تذکرہ ہو سکتا ہے۔ اب آئیے دوسرے صحابہ سے بھی سنتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کے گھر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کی روٹی کبھی نہیں بچتی تھی، یعنی روٹی جو ہے اتنی شارٹیج میں ہوتی تھی کیونکہ اناج وغیرہ اتنا زیادہ اس سے فراخی سے نہیں ہوتا تھا۔ مدینے کا جو اسٹیپل فوڈ تھا وہ کھجور تھی، کھجور اور پانی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود ہی ان کے بھتیجے نے پوچھا، جب انہوں نے کہا کہ ہم 2 روز روٹی نہیں کھا پاتے تھے، تو انہوں نے پوچھا حضرت عروہ نے کہ خالہ جان پھر آپ لوگ کیا کھاتے تھے؟ تو آپ ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بھئی روٹی اور پانی، کھجور اور پانی، کھجور پی کے پانی پی لیا کرتے تھے۔ تو اکثر دنوں کھجور پر گزارا ہوتا تھا، لیکن کسی دن روٹی بھی مل جاتی تھی۔
تو روٹی بچتی نہیں تھی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر روٹی بنتی تھی تو خود اور جو اصحاب صفہ اور جو مہمانان ہوتے تھے ان میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ آگے دیکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے کئی رات پے در پہ بھوکے گزار دیتے تھے کہ رات کو کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہوتا تھا۔ یعنی یہ نہیں کہ 24 گھنٹہ بھوکے، لیکن دن میں جیسے کھانا مل گیا تو ضروری نہیں کہ شام کا کھانا کھایا جائے۔ اور اکثری غذا آپ کی جو کی روٹی تھی، جو کبھی کبھی گیہوں کی بھی روٹی مل جاتی تھی، تو جو اور گیہوں کی روٹی اکثر کھایا جاتا تھا، لیکن عام طور سے دوپہر کھانے کا زیادہ رواج تھا، شام کو بہت کم رواج تھا، یعنی بہت ہی پورا اہتمام کے ساتھ۔ چنانچہ مشہور پاکستان کے جو مرحوم حکیم محمد سعید صاحب جو ہمدرد کے جو ہیڈ تھے، ان کا بھی کہنا ریکارڈ پہ بھی ہے اور میں نے بھی خود سنا ان سے کہ اکثر بیماریاں 3 وقت کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر ہم ایک وقت ناشتہ کریں اور ایک وقت کھائیں 24 گھنٹے میں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اسٹائل سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ 3 وقت کھانا جو ہے یہ ابھی تک بھی عربوں میں اس کا رواج نہیں ہے۔ 1976 میں نے ایک سرکاری حج کیا تھا اور عربوں کے ایک خیمے میں حج میں تھا، یونیورسٹی کا ایک خیمہ تھا، تو وہاں ہمیں خود تعجب ہوا کہ ناشتہ اچھا سا ہوتا تھا اور دوپہر بہت ہی ظہر کے بعد اچھا کھانا ملتا تھا حج کے دوران، لیکن شام کو پنیر اور فروٹ پر گزارا ہوتا تھا۔ یعنی بس معمولی سا بھوک مارنے والی چیز تھی۔ تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مدینے میں جو لائف اسٹائل تھا کہ دوپہر کھاتے تھے اور شام کو بہت کم کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفید میدہ کی روٹی بھی کھائی ہے، یعنی باریک آٹا اور سفید آٹا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور کے سامنے اخیر عمر تک کبھی میدے کا آٹا آیا نہیں ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا کہ تم لوگ کے یہاں چھلنیاں تھیں جس سے آٹے کو چھان لیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں تھی۔ سائل نے پوچھا کہ پھر جو کی روٹی کو کیسے پکاتے تھے؟ جو ہے اگر اس کو کتنا بھی پیسیں تو اس میں بڑے بڑے اجزاء ہوتے ہیں، یعنی بارلے، چونکہ اس میں تنکے وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں، تو حضرت سہل ابن سعد نے فرمایا کہ اس کے آٹے میں ہم پھونک مار لیا کرتے تھے، جو موٹے موٹے تنکے ہوتے تھے وہ اڑ جاتے تھے، باقی جو بچ جاتے تھے اسے ہم گوندھ لیتے تھے۔ تو گویا ٹیکنالوجی چھالنے کی اس وقت نہیں میسر تھی، تو بہت باریک اور سفید آٹا کا رواج نہیں تھا، یعنی بہت زیادہ اس سلسلے میں اہتمام اور مبالغہ نہیں تھا۔ اسی طرح یعنی ٹیکنالوجی جو ہے جو بھی اس وقت اویلیبل تھی اس کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھایا کرتے تھے۔ روٹی جو ہے موٹی جھوٹی جو بھی مل گئی اس کو کھا لیا۔ اسی طرح اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میز پر کھانا ثابت ہے، دسترخوان کیسا ہوتا تھا؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توازن اور نہ چھوٹی تشتریوں میں نوش فرمایا ہے، نہ آپ کے لیے کبھی چپاتی پکائی گئی۔ یونس کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے پوچھا کہ پھر کھانا کس چیز پر رکھ کر کھایا کرتے تھے، یعنی پھر کیا بغیر کسی دسترخوان کے کھانا ہوتا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہی چمڑے کے دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے، جیسے کپڑے یا چمڑے کا دسترخوان ہو کہ اگر کوئی چیز گرے تو زمین سے ملوث نہ ہو جائے۔ تو یہ ہے، یہ اس زمانے میں، چونکہ عربوں میں دسترخوان یا اونچی جگہ پہ کھانا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تنعم اور یعنی بڑے لوگوں کا شعار ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تواضع والا کھانا اور تواضع کے طریقے سے کھایا، اور زمین پر جو ہے چمڑے کا یا کپڑے کا دسترخوان بچھا کے کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت مسروق جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ کے پاس میں گیا، انہوں نے میرے لیے کھانا منگایا اور یہ فرمانے لگیں کہ میں کبھی پیٹ بھر کر جب بھی کھانا کھاتی ہوں تو میرا رونے کو دل چاہتا ہے اور میں رو لیتی ہوں۔ تو ان کے خادم نے پوچھا کہ آپ کو رونے کا دل چاہتا ہے؟ مسروق کا مطلب ہے کہ جو ایک بچپن میں چوری ہو گئے تھے اور چوری ہو کر
ان کو غلام بنا کے بیچ دیا گیا تھا، پھر حضرت عائشہ کی خدمت میں انہوں نے آزاد کیا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ مجھے حضور کی وہ حالت یاد آ جاتی ہے جس پر ہم سے مفارقت فرمائی ہے کہ کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ گوشت یا روٹی سے پیٹ بھرنے کی نوبت نہیں آئی، یعنی گویا 2 مرتبہ پیٹ بھر کھانے کا رواج نہیں تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ لیکن آج کل جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب فتوحات ہوئیں اور یعنی ہر قسم کے بڑے بڑے یعنی فراخی اور ویلفیئر کا رواج ہوا تو 3 وقت کھانے کا رواج پڑ گیا تھا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے ان کو تکلیف ہوتی تھی، جب بھی ان کے سامنے اچھے اچھے کھانے پیش ہوتے تھے تو انہیں اپنا پرانا زمانہ یاد ہوتا تھا کہ روز سالن روٹی گوشت اور روٹی 2 وقت نہیں میسر ہوئی، یعنی ایک ہی وقت کھانے کا کھائی گئی ہے، دوسرے وقت نہیں ہوتی تھی، اور چھوٹی سی چیزوں پر وقت گزارے کا یہ سامان ہوتا تھا۔ اب آئیے کھانے کے سلسلے میں، جو روٹی کے سلسلے میں 2 اور حدیثیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہی جو حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ 2 دن مسلسل روٹی نہیں نصیب ہوتی تھی، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اخیر تک میز پر کھانا نہیں فرمایا اور نہ کبھی چپاتی نوش فرمائی۔ مطلب یہ کہ چپاتی جو ہے پتلی روٹی کو کہتے ہیں، تو آٹا اتنا پتلا ہوتا ہی نہیں تھا کہ اس سے پتلی روٹی بنی جائے، البتہ موٹی موٹی جو کی روٹی ہوتی تھی۔ تو اس سلسلے میں 2 توجیہیں ہو سکتی ہیں کہ آپ یا صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو اویلیبل نہیں ہوتا تھا اس طرح، یا یہ کہ اویلیبل ہونے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تواضعاً یا قناعتاً یا عادتاً دوپہر شام کو کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جو بھی اصحاب صفہ یا دوسرے لوگ ہیں ان میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ تو آئیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کھانے کی سنتیں اور آداب ہیں اس میں روحانی آداب زیادہ ہیں حسی آداب سے۔ حالانکہ آج کل جو ہے ہاتھ دھونا اور انگلیوں سے کھانا اور قریب سے کھانا، یہ بہت سارے آداب بیان کیے جاتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کو بتایا ہے، لیکن سب سے اہم چیز جو ہے کھانے میں سلسلے میں ہے کہ آپ ٹیک لگا کے نہیں فرماتے تھے کھانا، اور آپ تواضع کے ساتھ کھاتے تھے، بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے، 1/3 یا میکسیمم 2/3 کھایا جاتا تھا، اور ٹیک لگا کے نہیں کھاتے تھے، اور اسی تواضع کے ساتھ کھاتے تھے، اور بہت پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے۔ یہ سب جو ہیں کھانے کے روحانی آداب ہیں، یعنی اللہ کی نعمتوں کی طرف جو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے محتاج ہیں، ہم ایک متواضع اور مجبور بندے ہیں اللہ کے، اور اللہ کی نعمتوں کی طرف ہماری حاجت اور ہماری ضرورت اور اس کا شکر اور اس کا جو کھانے کا طریقہ ہے، اور وہ بقدر ضرورت اتنا کھایا جائے جس سے کہ انسان کی زندگی قائم رہے۔ اور تنعم اور تفضل اور فضول خرچی تو قرآن کریم میں بھی ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، کھانوں میں بہت زیادہ ورائٹی کرتے ہیں اور بہت زیادہ ویسٹ کرتے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو آئیے ہم اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسی اور دوسرے آداب کے ساتھ ساتھ ہم یہ روحانی آداب بھی سامنے رکھیں کہ تواضع کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ، اور اپنی محتاجگی دکھاتے ہوئے کھانا کھایا جائے، اور جو چیز بھی میسر ہو، جو بھی اس زمانے کا رواج ہو، اس کو بقدر ضرورت کھایا جائے۔ اس طرح نہ کھایا جائے کہ ہمارے اندر اوبیسٹی پیدا ہو، جو کہ آج کا ایک ماڈرن پرابلم ہے، وہ ہیلتھ ہیزرڈ بھی ہو گیا ہے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہونے کی وجہ سے بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں سنت رسول کے مطابق صحیح طریقے سے زندگی گزارنے اور کھانا کھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو